بیتی ہیں، ہماری نماز کا مسئلہ ہوتا ہے جمعہ یا عیدین وغیرہ نمازیں میں واجبات۔ صحیح ہے۔ اس بھائی نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ہم جس ایریا میں ہیں وہاں پر اہل بدعت ہیں، لفظ بولا ہے بدعتی یا حیاتی، یہ یا نہیں ہے، یہ جتنے موجودہ للڑ و حیاتی ہیں سب بدعتی ہیں، اور اہل بدعت کی مساجد ہیں، اہل حق کی مسجد نہیں ہے، تو نماز کی کیا صورت ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک بدعتی کے پیچھے اگر نماز پڑھو گے تو نماز تو نہیں ہوگی، اپنا ایمان ضائع ہوگا۔ اس لیے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اہل حق کی مسجد قریب ہو، یا اہل حق اگر چند لوگ ہیں تو وہ خود اپنی مسجد بنائیں، اور اگر بالفرض بالکل جماعت کی کوئی صورت نہیں تو اکیلے نماز پڑھیں، تنہا نماز پڑھیں، اپنی نماز پڑھیں۔ پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے مسجد بنائیں اپنی، اگر مسجد نہیں بن سکتی اپنی بیٹھک پہ نماز پڑھیں با جماعت، 2 ساتھی ہیں تب بھی جماعت ہو سکتی ہے، 3 ہیں تو بہت اچھا ہے، تو پوری جماعت ہے۔ تو اگر کوئی صورت نہیں، اکیلا آدمی ہے باقی سب بدعتی ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھے گا، اہل بدعت کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی۔ جی کیا صدیق اکبر نے وصیت کی تھی کہ دفن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا، پھر قبر سے آواز آئی الحق الحبیب الی الحبیب؟ اس روایت کی کوئی سند نہیں، یہ آج کل کے رینٹ کے خطیب بیان کرتے ہیں، جھوٹے اور کذاب۔ اصل مسئلہ اور تھا، انہوں نے بنایا اور ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی موت کے قریب حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اپنے بیٹے کو، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر اجازت لینا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اسی حجرہ میں دفن کرنا، اور اگر ام المومنین اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی وصیت بخاری میں موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ام المومنین سے جا کر اجازت چاہی تو ام المومنین نے اجازت دے دی، تو اس لحاظ سے حضرت فاروق اعظم کی قبر ام المومنین کے حجرہ میں بنی۔ یہ تو آج کل، پہلے یہ بریلر کہتے تھے اور آج کل یہ للڑ دیوبندیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر نے یہ کہا کہ رسول پاک سے اجازت لینا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، تو کئی صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، آپ کے دفن کے متعلق بھی اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کریں، آپ کے جنازے کے متعلق اختلاف ہوا کہ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی طرح آپ کے غسل کے متعلق اختلاف ہوا کہ غسل کیسے دیا جائے گا، کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں اتارے جائیں گے۔ اسی طرح خلافت کے معاملہ میں مسئلہ بنی ثقیفہ میں انتخاب خلیفہ کے متعلق
ابتداءً اختلاف ہوا، پھر اتفاق ہو گیا، تو ان سب امور میں تو صدیق اکبر نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، ابھی آپ دفن بھی نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی دریافت نہیں کیا۔ صحابہ کرام باوجود ضرورت کے اور باوجود اس اختلاف کے، اور اب کوئی کذاب جھوٹا بے ایمان یہ کہہ دے کہ دفن کے بعد اپنے دفن کی اجازت چاہیے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں کچھ گپیں لکھی ہوتی ہیں، گپوٹیشن، اب یہ روایت بھی اس گپوٹیشن سے ہے۔ تفسیر کبیر میں کرامات کے باب میں رازی نے لکھا، اور وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی، یہ بات ملا نے اپنی چپر لگائی۔ وہاں پر جتنا آ رہا ہے کہ جب جنازہ گیا تو یا ہاتف ہاتفن، کہ ہاتف کی آواز آئی، ہاتف کی، لیکن اس کی بھی سند نہیں ہے اور نرا جھوٹ ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے احسن الکلام میں خود لکھا تفسیر کبیر کے متعلق کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس میں سب گپوٹیشن ہے سوائے تفسیر کے، ہر گپ شپ ہے۔ تو عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے حدیث متواتر یا قرآن پاک کی آیت ہے، قطعی دلیل ہے۔ ایسی بے سند گپوں سے اور بے سند روایتوں کو عقائد کے باب میں پیش کرنا، یہ اس آدمی کا کام ہے جو ایمان اور دیانت سے بالکل محروم ہو اور نرا فراڈی اور نرا گپ باز ہو۔ سکول پر رب زدنی علما لکھنا کیسا ہے؟ بھئی بات سمجھ لیں کہ سکول اور کالج، یونیورسٹیاں، یہ فنی ادارے ہیں، ان میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کا نام فن ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ، علم تین چیزوں کا نام ہے، آیۃ محکمۃ، سنت قائمۃ، فریضۃ عادلۃ۔ قرآن پاک آیت محکمہ یعنی کتاب اللہ، اور سنت قائمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا فریضہ عادلہ اجماع اور اجتہاد، یہ دو چیزیں ہیں فریضہ عادلہ میں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کا نام علم نہیں ہے، علم وحی کا نام ہے۔ اور جو کہا گیا علم نور ہے، وہ نور کیا ہے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ علم الوحی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم، کتاب و سنت یا کتاب و سنت سے استنباط کی شکل میں جو موجود ہے۔ باقی سکول کالج یا یہ تعلیمیں فن ہیں، ان کو مجازن علم کہا جاتا ہے، حقیقتاً یہ علم نہیں ہے، یہ دنیا کمانے کا ایک روزگار اور فن ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں، کبھی کسی پروفیسر کو عالم نہیں کہا جاتا، پروفیسر ہو، ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم کا معنی علم والا، اور پروفیسر، ماسٹر، ڈاکٹر تو یہ پیشہ ور ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ پیشے شریعت میں جو شریعت کے مطابق ہیں وہ جائز ہیں۔ سکول و کالج، یونیورسٹی کی تعلیم میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ ہو تو ہم اس کے قائل ہیں، ہم خود سکول کالج میں پڑھے ہیں، اور اس تعلیم یا اس فن کو سیکھنا یہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ علم شرعی نہیں۔ اور رب زدنی علما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے پیغمبر آپ دعا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو یہ علوم نبوت کے متعلق ہے، اور علوم نبوت کے بارے میں یہ دعا کی گئی ہے۔ اس کو سکول کی دیواروں پہ لکھنا یہ اس آیت کی تحریف ہے،
اور اس کا مصداق بدلنا ہے، لہذا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے جب بندہ قبر میں رکھ دیا جائے تو لوگ جاتے وقت یہ مردہ اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، جو مولوی کو پڑھتے ہیں، جو مولوی کو جوتے پڑھے ان کی آواز سنتا ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، مردہ ہے اور سنتا ہے۔ کبھی لفظ بھی غور سے سنو، مردہ ہے اور سنتا ہے، ادھر مردہ کہہ رہا ہے ادھر سنتا کہہ رہا ہے، اور لوگوں پر بھی حیران ہے۔ کبھی کوئی آپ کو کہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ مردہ ہے اور ہوٹل سے چائے پی کے آیا ہے تو کیا سمجھو گے، سچ کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ یا کوئی کہے کہ مردہ اٹھا اور موٹر سائیکل کو کک لگائی اور بھگا کے لے گیا تو یہ بھی سب لوگ کیا کہیں گے، مذاق ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی ملے اور وہ کہے کہ مردہ اٹھا اور مردے نے کبڈی کھیلنا شروع کر دی، کشتی کھیلنا شروع کر دی اور کرکٹ کھیل رہا تھا اور مردے نے چھکا لگایا تو سب کیا کہیں گے کہ مذاق ہے۔ تو فرماتے تھے جس طرح مردے کا ہوٹل سے چائے پینا، مردے کا موٹر سائیکل کو کک لگانا، مردے کا کرکٹ کھیلنا اور مردے کا یہ چھکے لگانا یہ مذاق ہے، اسی طرح مردے کا سننے والا مسئلہ بھی مذاق ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اگر کوئی مولوی بیان کرے مردہ ہوٹل پہ چائے پی کے قبر میں آ گیا، سب کہیں گے مولوی کا دماغ خراب ہے۔ موٹر سائیکل بھگا کے لے گیا، سب کہیں گے مولوی کا دماغ خراب ہے۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، مولوی کہتے ہیں مردہ سنتا ہے اور عوام کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یا مردہ کہنا چھوڑ دو یا سننا کہنا چھوڑ دو، ادھر مردہ کہتے ہو اور ادھر سنتا کہتے ہو۔ عجیب بات ہے، ہمارا تو سویا ہوا بھی نہیں سنتا، سویا ہوا سنتا ہے، نیند پکی ہو سنتا ہے۔ ہمارے طالب علم ہیں، ان کو صبح بڑا مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے، ایسے بیچارے سوئے ہوتے ہیں، تو سویا ہوا بھی نہیں سنتا تو مردہ سنتا ہے، عجیب بات ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو نہیں دیکھتے اور سیدھے روایتوں کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا صاف فیصلہ ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، اور اس کے ساتھ 80 آیات موجود ہیں جن سے واضح طور پہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مر گیا ہے اس میں سننے کی صلاحیت نہیں رہی، اس کے اسباب ختم ہو گئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کی کوئی بات قریب یا دور سے اپنی قدرت سے کسی کو سنا دے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے پتھر کو سنا دے، چاہے آگ کو سنا دے، چاہے پانی کی لہروں کو سنا دے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ باقی جو مردہ ہے اس کا سننا پیغمبر کریم کے دین میں نہیں ہے، عیسائیوں کے مذہب میں ہے اور مشرکین کے مذہب میں ہے۔ قرآن پاک صاف اس کی نفی کر رہا ہے، جس پہ موت آئے اس میں سننے کی صلاحیت قطعاً نہیں۔ امیر المومنین حضرت یزید کے بارے میں کیوں آپ کا کوئی کام ہے یزید سے؟ یہ رکا لکھنے والے کا کوئی کام ہے یزید سے؟ ہاں، رکا لکھنے والے سے یزید بہتر تھا۔ باقی علماء کی دو رائے ہیں اور کئی دفعہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں، صحابہ کا دفاع کرنا ہم پہ فرض ہے، واجب ہے۔ یزید صحابی نہیں، صحابی کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب صحابی کا بیٹا ہے تو صحابی کی طرح ہے، تو میں کہتا ہوں یہ شان تو نبی کے بیٹے کی بھی نہیں۔ نوح پیغمبر کا بیٹا تھا نا، انہو لیسا من اہلک، تو بات ہے اگر کوئی حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ پکا زندیق اور بے ایمان ہوگا۔ باقی رہ گیا یزید کا مسئلہ۔ یزید کے متعلق اتنی بات پہ علماء متفق ہیں کہ یہ مومن
تھا، مسلمان تھا۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں شروع سے آج تک، بعض کہتے ہیں فاسق تھا، بعض کہتے ہیں فاسق نہیں تھا۔ تو اب فسق یا عدم فسق کا ہمارے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ آلہ لگائیں اور پتہ چل جائے کتنے درجے کا متقی ہے یا کتنے درجے کا فاسق ہے۔ یہ رکا لکھنے والے کا بھی درجہ فسق کا ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، یہ کتنے درجے کا عادل اور کتنے درجے کا فاسق ہے۔ بہرحال کلام صرف یہ ہے کہ یزید جس حد تک بھی ہو، تو آج کے یہ صحابہ کو بھونکنے والا طبقہ، خواہ مودودی ہوں یا رافضی ہوں یا للہڑ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان مولویوں سے یزید لاکھ درجے بہتر تھا، کہ یزید میں شرک بھی نہیں تھا، بدعت بھی نہیں تھی۔ یہ کرتے شرک ہیں، بدعت ہے اور بک بک یزید کو کرتے ہیں، باقی یزید اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، ہمیں اس کے انجام کا علم نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں گفتگو کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ آپ نے بعض جنازوں پر اعلان کیا کہ مشرک جنازے سے نکل جائیں، بعض اشاعتی علماء بھی کہتے ہیں یہ تشدد ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جنازوں سے نہیں نکالا۔ تو میرا بھائی یہ اشاعتی علماء نہیں ہیں، آپ نے غلط لکھا ہے۔ جو تشدد کہہ رہے ہیں یوں کہیں منافق علماء، اشاعتی علماء کہنا یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول ہے؟ جی مشرک اگر کوئی عبادت کرے یہ قابل قبول ہے؟ قرآن کہتا ہے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو مشرک اگر آپ کے جنازے میں نہ ہو تو مغفرت نہیں ہوگی؟ ان کو شک ہے کہ شاید نہ ہو سکے۔ 10-12 مشرک کھڑے ہوں نا صحیح لانتی، تو وہ کہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ اس کو بخش دے تب بخشش ہوگی۔ تو جب اللہ مشرک کا جنازہ نہیں مانتا، اللہ مشرک کی نماز کو نماز نہیں مانتا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم، تو جب مشرک کا جنازہ ہی نہیں تو جنازے سے نکالنا یہ کون سا تشدد ہو گیا اور کون سی سختی ہو گئی؟ ایک دوسرا، تم تو جنازے کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے مشرکوں کو مسجد حرام سے نکالا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ نے فرمایا مشرک نرا پلیت ہے، نرا نجس ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک میری مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے تو نمازوں سے مشرک کو نکال دیا، فرض نمازوں سے نکالا، کعبۃ اللہ میں مشرک پر پابندی لگائی۔ آج بھی اگر جاؤ تو بڑے بڑے شاہراہوں پہ لکھا ہے غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، غیر مسلم آگے نہیں جا سکتا، حرم کی حدود سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب ان منافقین علماء سے پوچھو کہ جو اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک حرم میں نہیں جا سکتا اور اللہ نے اپنے حرم سے مشرک کو نکال دیا، تو کیا یہ تشدد بن گیا ہے، سختی بن گئی ہے؟ اور جو اس کو سختی اور تشدد کہے وہ مسلمان رہے گا صحیح؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تشدد کہنا اور سختی کہنا یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی رینٹ پہ تقریریں کرتا ہو اور انہی مشرکوں سے تقریروں کی فیسیں وصول کرتا ہو، تجارت اس کی خطابت ہو، تو وہ بیچارہ یہ مسئلہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جو مشرکوں سے چندہ لے، مشرکوں سے اپنی تقریروں کی فیس لے اور مداہنین اور اہل بدعت سے ہدیے وصول کرے اور ان کے سٹیجوں پہ جا کے ان کی تعریف کرے، تو اس کو بھلا توحید کا مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ یہ بیچارہ تو جنازے پر رو رہا ہے،
اور پیغمبر کریم نے کیا اعلان کیا؟ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ پورے یہود کو، حالانکہ یہود مولوی تھے اور اس طرح کے مشرک بھی نہیں تھے جیسے مکہ والے مشرک تھے، ان کا شرک بھی ان کی نسبت کم تھا، اور آپ نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دیا جائے۔ تشدد ہو گئی ہے، یہ تو جنازے پر ہوتا ہے، آپ نے پورے جزیرہ عرب سے مشرک کو نکالا اور یہودیوں کو نکالا، عیسائیوں کو نکالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع سے پہلے جو 9 ہجری میں حج ہوا، حضرت علی کو سپیشل بھیجا، اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ لوگو لا یحج مشرک بعد العام۔ نبی کریم علیہ السلام خود حج پہ تشریف نہیں لے گئے، ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے حضرت علی کو اعلان منادی بنا کے بھیجا، اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا، اور مشرکین پر حج پر پابندی لگا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تشدد ہے، سختی ہو گئی ہے، اور باقی رہ گیا جی منافقین، تو یہ جاہل ملا ہیں، ان کو احکام کا پتہ نہیں، اور وہ چوہے کو مل گئی تھی حریر اور وہ پنساری بن بیٹھا تھا۔ یہ بیچارے ہیں نرے خطیب، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھائی، نہ پڑھے، نہ کتابوں کے قریب گئے، بس اردو کی چند کتابیں دیکھی اور سریں لگائی، کوئی تقریر جوں کی، کوئی تقریر جوں کی، تو ایسے تو مسئلہ نہیں آتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ استسقاء کی دعا میں اہل ذمہ یہ حاضر نہیں ہو سکتے، اور اہل ذمہ کو نکالا مشرکین کو۔ وجہ یہ ہے کہ خالص دعا کا مقام ہے، اور خالص دعا کے مقام میں مشرک اگر موجود ہوگا تو نزول رحمت اور قبولیت دعا میں حرج ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ خالص دعا کے مقام پہ کوئی اہل ذمہ نہیں ٹھہر سکتا۔ البحر الرائق میں، فتح القدیر میں اور فتاوی شامی میں، تمام فتاوی جات میں موجود ہے، اور وہاں پر دلیل یہ لکھی وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی۔ کافر دی دعا دا، کتیاں دی بھونک، یعنی ماد بے اثر۔ تو حضرت فاروق اعظم نے تشدد کر دیا ہوگا ان منافقین کے مطابق، بڑا تشدد کیا۔ باقی رہ گیا منافق کا حکم اور ہے، مشرک کا حکم اور ہے۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو دعویٰ توحید کا رکھتا ہو اور کفر اندر چھپاتا ہو، جیسا کہ آپ نے جن خطیبوں کا حوالہ دیا، یہ کہ اوپر اشاعت التوحید اور نیچے کچھ اور بلا، یہ۔ اور جو مشرک ہے، مشرک توحید کا دعویٰ کرتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، یا پیر مدد کہتا ہے، اور شرک کو علی الاعلان بیان کرتا ہے، اور شرک کا علی الاعلان اقرار کرتا ہے۔ اس کو مشرک اور منافق کے احکام کا ہی فرق نہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنا کفر چھپائے اور اسلام کو ظاہر کرے، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ تو اپنے تقریروں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنی مجلسوں میں برملا شرک کو ظاہر کرتے ہیں، شرک کو بیان کرتے ہیں۔ تو منافقین کے احکام اور تھے، مشرکین اور زنادقہ کے مقام اور ہیں۔ یہ ان علماء نے فرق ہی نہیں کیا، اور ان بیچاروں کو فرق آئے کیا؟ ساری جہالت ہی ٹپک رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو محض خطیب ہو اس سے شرعی مسئلہ پوچھنا حرام ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ شرعی مسئلہ اس سے پوچھا جائے جو عالم ہو، اور آج کل کی مروجہ خطابت کے لیے جہالت پہلی شرط ہے۔ کوئی کتاب شتاب آتی نہیں اور بنتے ہیں مجتہد زمانہ۔ خطیب کا کام ہے وہ صرف واعظ کرے، تقریر کرے، باقی جو مسائل ہیں آپ بھی علماء سے پوچھا کریں، جو ماہر علماء مدرسین اور جو اس کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، مسئلہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ خطیبوں سے مسئلہ پوچھنے ہی جائز نہیں ہے۔
بعض دیوبندی حضرات کہتے ہیں اکابرین دیوبند سماع موتا کے قائل تھے. یہ بعض دیوبندی حضرات جھوٹ بولتے ہیں. اکابرین دیوبند سماع موتا کے قائل تھے، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں. آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند، پہلا دیوبند کا مفتی اول دیوبند مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، جو مفتی شفیع صاحب کے بھی استاذ ہیں اور بھی سب علماء کے استاذ ہیں، انہوں نے 5 مقام پہ لکھا فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، 14ویں جلد میں بھی 5ویں جلد میں بھی صاف لکھا. 14ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، اور کشف المغالطات علماء دیوبند کی کتاب ہے، اور اس پر حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، اور اس فتویٰ پر 40 اکابر کے دستخط ہیں. دیوبند، دہلی، لکھنؤ، اس وقت کے سب اکابر کے دستخط ہیں، اور کتاب میرے پاس موجود ہے. فاتحہ کا صحیح طریقہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو کسی بھی میت کے سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی میت بھی نہیں سنتا، اور اس پر 45 اکابر دیوبند کے دستخط ہیں، جس میں تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، یہ جو تبلیغی نصاب والے بزرگ ہیں، ان کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس کے صفحہ 114 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے عدم سماع میت پر. یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کوئی مردہ نہیں سنتا. مفتی کفایت اللہ صاحب دیلوی کا کفایت المفتی، حضرت گنگوئی کی الکوکب الدری اور فتاوی رشیدیہ، اسی طرح حضرت مولانا نانوتوی صاحب ان کی اپنی جمال قاسمی، اور اسی طرح حضرت تھانوی، اسی طرح علامہ عثمانی، اور اسی طرح علامہ امیر علی ملی آبادی، علامہ بشیر الدین کنوجی، شاہ اسحاق دیلوی، یہ سب اکابر متفق اللفظ تحریر کر رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس کا مسئلہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. اور میں نہیں جانتا کہ ان کے اکابر کون ہیں. اگر یہ اکابر نہیں، پتہ نہیں انہوں نے اکابر کس کو بنایا ہے. میرا خیال ہے ان کا اکابر ہوگا ماسٹر اکاڑوی اور اس طرح کے حضرات. وہ ہمارے اکابر نہیں ہیں، وہ اکابر مجرمیہ ہیں. اس لیے اکابرین دیوبند صاحب، میں نے ایک پمفلٹ لکھا، اس میں 100 اکابر کا عقیدہ ہے، پورا 100 اکابر دیوبند، جس میں صاف تصریح کرتے ہیں کہ کوئی مردہ نہیں سنتا. جب لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ سلام کس معنی میں ہے؟ یہ تو بار بار میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں، میرا خیال ہے یہ آدمی کوئی نیا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے نا، یا اہل البیوت. السلام علیکم یا بولو یا اہل القبور. اور اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اور اللہ نے کیا فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. اللہ فرماتے ہیں من فی القبور نہیں سنتے. تو سلام کا معنی سننا کس نے لکھا ہے؟ یہ ابھی جمعہ پڑھا ہے، جمعے میں آپ نے سلام پھیرا نہیں پھیرا؟ کیا سلام پڑھا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. اور یہ سلام کس کو ہوتا ہے؟ امام کو، اور دائیں بائیں والے مقتدیوں کو. امام سے قسم چباؤ، آپ کا سلام سنا ہے امام نے؟
یہ مسئلہ حدیث میں بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے کہ مقتدی جو سلام کرتا ہے یہ امام کو اور جو دائیں بائیں مقتدی بیٹھے ہیں ان کو سلام کرتا ہے۔ اب مقتدی بھی زندہ، امام بھی زندہ، دونوں باوضو، دونوں ایک جگہ پہ مقتدی السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو امام ان کی سنتا ہے، تو پھر سلام کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سلام کے لیے سننا کس نے کہہ دیا؟ اصل تو یہی جہالت ہے۔ سلام کی 5 قسمیں یہ ذہن میں رکھ لو۔ مولوی کو سلام کا معنی نہیں آتا۔ ایک سلام بمعنی دعا رحمت کی، سلام بمعنی رحمت ہے، جیسے سلام علی المرسلین، سلام علی نوح، سلام علی الیاسین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کیا معنی سلام؟ رحمت، ان پہ رحمت ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سلام تحیہ ہے، سلام تحیہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، زندہ زندہ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یہ اس سلام کا نام ہے سلام تحیہ۔ یہ کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے بشرطے کہ کرنے والا بدعی نہ ہو۔ اس کا جواب دینا واجب ہے لیکن شرط ہے کہ سلام کرنے والا اہل بدعت نہ ہو، بدعی نہ ہو۔ یہ سلام تحیہ ہے۔ اسی طرح ایک سلام بمعنی خوش آمدید ہے، اور سلام بمعنی خوش آمدید کا مطلب اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام، میرے محبوب جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہو اور خوش آمدید کہو۔ تو یہ سلام بمعنی خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا کے معنی میں ہے، تو یہ بھی سلام ہے۔ اور یہ جو ایک سلام متارکت ہے، چوتھا سلام متارکت، ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بابا میرے ساتھ سلام ہے، تیری میری اب نہیں چل سکتی، میرا سلام ہے، یعنی تیرا اور میرا گزارا نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی سلام ہے۔ یہ 4 سلام، اور سلام کا 5واں معنی ہے مغفرت کی دعا۔ اور یہ جو قبرستان والا سلام ہے یہ مغفرت کی دعا ہے کہ اے قبر والو اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ تمہیں اپنی سلامتی میں لے لے۔ تو دعا کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا، یہ جاہل ملا کا نظریہ بن گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں آپ نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تو کیا عقیدہ ہے کہ رسول پاک سن رہے ہیں؟ پھر ایھا النبی، اور یہی جو للڑ پارٹی ہے جب بریلوی ایھا النبی سے کہتے ہیں نا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، تو یہ للڑ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں سننا ضروری نہیں، اور وہ خود پھر یا علی القبور پر ان کو یا پھر لڑ جاتی ہے۔ یہ نہ یا کا معنی سننا ہے لغت عرب میں، نہ سلام کا معنی، نہ سلام کے لیے سننا ضروری، نہ یا کے لیے سننا ضروری۔ تو اس لیے السلام علیکم یا علی القبور کے کلمات برحق ہیں، اور سننے کا عقیدہ یہ قرآن پاک کی نسکتی کے خلاف ہے۔ اتنے رکے بنا دیے بھائی جی۔ ایک استاد جی، اگر ایک شخص کا روزہ جماع کرنے سے خراب ہوا تھا، اس کا فدیہ عطا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور فدیہ مسکین کے علاوہ اور کس کو دینا ہے یا نہیں؟ ہاں، سب سے بہترین فدیے کا مصرف طالب علم ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مدرسہ اہل بدعت کا نہ ہو، اہل شرک کا نہ ہو، اور مسئلہ چور مولویوں کا نہ ہو۔ جو مسئلے پہ پردہ ڈالنے والے مولوی ہیں ان کو بھی چندہ دینا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ باقی فدیہ کی تفصیل فقہی مسائل کے لیے ہمارا وقت جدا ہے، یہاں مختصر طور پہ ان مسائل کا جواب میں دیتا ہوں جن کا تعلق عقائد یا نظریات کے ساتھ ہے۔ فقہی مسائل کے لیے جس ساتھی میں پوچھ رہے ہوں اس ٹائم کے علاوہ ٹائم تشریف لائے تو فقہی مسائل اس میں حل ہوں گے، یہاں عقائد و نظریات پہ گفتگو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا انداز سخت ہے، تقریر میں تنقید نہیں ہونی چاہیے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ انداز سخت ہے کہ وضاح ضروری ہے. انداز سخت ہونے کا کیا مطلب اور اس کا معیار کیا ہے؟ اور پھر یہ اعتراض آج کا نہیں، جس آدمی نے مسئلہ توحید بیان کیا اس کو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا انداز سخت ہے. 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں، جب بھی مسئلہ توحید کو کوئی کھول کر بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انداز سخت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہوا کہ یہ اس کا انداز سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. میرے پیغمبر، یہ سارے مشرک کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے نرم ہو جائیں، تھوڑی سی نرمی کریں، تو یہ نرم ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا پیغمبر مسئلے میں نرمی نہیں کرنی، اسی طرح بیان کرنا ہے. باقی رہ گیا انداز، جو مشرک ہے اس کے لیے تو انداز توحید سخت ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن بھی سخت ہے، پیغمبر کریم بھی سخت ہیں، اور جو مباحد ہیں وہ اللہ کے فضل سے ان کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور مشرک کے دل جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تمہارا ایمان تب قابل قبول ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تاکہ مشرک یہ پراپاگنڈا کریں اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ بڑے سخت ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. تو یہ الحمدللہ ہم اس کو اپنے ایمان کی دلیل اور علامت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں تقریر میں تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو کیا مطلب تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ تنقید کا کیا معنی؟ یعنی کسی پر رد نہ ہو. تو ان کو کہو پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. سب سے بڑی تنقید تو کلمے میں ہے. تو پھر اتنے صلح کلی بننا ہے تو اپنا کلمہ طیبہ چھوڑو. کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا. یہ رد اور تنقید نہیں، لا الہ الا اللہ. تو کلمے کی لا سے تنقید ہے، یہی رد ہے. اور جو حضرات ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں تقریر میں تنقید نہیں ہونی چاہیے، تو انہیں کہنا چاہیے پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. کلمے کے لا سے تنقید شروع ہوئی، اور پھر قرآن پاک کو بھی چھوڑ دو معاذ اللہ. قرآن میں قل یا ایھا الکافرون ہے، قرآن میں قل یا ایھا الکافرون. تو اب کیا معنی؟ تنقید آ گئی. یا ایھا الکافرون، او کافرو جن کو تم پکارتے ہو میں ان کو نہیں پکارتا، نہیں پوجتا. پھر قرآن پاک نے علماء یہود پر 100 تنقید کی ہے، 100 تنقید. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حرام خور ہے، کبھی فرمایا کمثل الحمار، یہ گدھے کی طرح ہیں، کبھی فرمایا مثلہ کمثل الکلب، یہ کتے کی طرح ہیں، کبھی فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں. اور کبھی فرمایا کہ یہ مسئلہ کے چور مولوی اور مسئلہ چھپانے والے اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ میری لعنت اور پھٹکار ہے، مارے. اور یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اب تنقید کو نکالیں تو پھر قرآن کے ساتھ ایمان کا دعویٰ چھوڑ دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صلح کلی کا اپنا ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہ ہو تو پھر قرآن بھی اچھا نہیں لگتا اور قرآنی بیان بھی اچھا نہیں لگتا. آپ یہ دیکھیں کہ میری کسی تقریر میں ایسا لفظ نکال کے لائیں کہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہو اور وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. ایسا لفظ نکالیں تو ہم اس سے رجوع کر لیں گے، ہمیں ضد تو نہیں ہے، اور نہ ہمیں اپنے معصوم ہونے کا یا محفوظ ہونے کا کوئی دعویٰ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا حق اور سچا ہے. دونوں خطبوں کے درمیان دعا کرنا کیسا ہے؟ دونوں خطبوں کے درمیان اور دوران چپ رہنا واجب ہے. خطبے کے لیے جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے لا کلام ولا صلاۃ، تو وہاں چپ رہنا واجب ہے.
البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو آدمی اس گھڑی میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کیا ٹائم ہے، کیا وقت ہے قبولیت دعا کا، اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ گھڑی ہے عصر کے بعد، بہت سارے صحابہ نے بھی یہ کہا عصر کے بعد کہ وہ گھڑی ہے، بعض نے کہا کہ جمعہ سے پہلے کی گھڑی ہے، بعض نے کہا بعد کی گھڑی ہے۔ تو بہرحال وہ وقت ہے جمعہ کے دن میں اور اس کی تعجیل نہیں۔ باقی امام خطبہ کے لیے جب منبر پہ بیٹھتا ہے تو درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں چپ کر کے بیٹھنا ہے اور صرف خطبہ سننا ہے۔ اذان دوسری کا جواب نہیں ہے، دوسری اذان کا جواب بھی دینا جائز نہیں، وہاں پر صرف چپ کر کے خطبہ سننا ہے۔ نماز میں حالت قیام کی صورت میں ہاتھ کس جگہ باندھنا صحیح ہے، کس کیفیت کے ساتھ رکھتے ہیں؟ یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ یوں کر کے، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ اس کیفیت میں یہ انگلیاں سامنے ہوں کلائی پر، اور یہ انگوٹھا اس طرف، یہ کیفیت، اور ناپ کے اوپر، ناپ پر باندھے جائیں، ناپ کے نیچے تحت سرہ، یہ طریقہ افضل ہے۔ کوئی اگر ناپ کے اوپر باندھتا ہے یہ جائز ہے، لیکن افضل طریقہ ہے ناپ کے نیچے باندھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان من السنت وضع الیدین تحت السرہ، کہ ناپ کے ساتھ نیچے ہاتھ باندھنا ان من السنہ، السنہ کہا ہے معرب باللام، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ناپ کے اوپر باندھنا بھی جائز ہے، اور یہ جو غیر مقلد یوں باندھتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ سیاہ ستہ میں، بخاری مسلم میں یہ جو ہاتھ باندھنے کا یوں طریقہ ہے یا یوں طریقہ ہے، یہ غیر مقلدین اور نام نہاد اہل حدیث کی اختراع ہے، اس کا شریعت میں بخاری مسلم میں قطعاً کوئی ثبوت نہیں۔ آپ کسی غیر مقلد کو کہو کہ آپ جو ہاتھ باندھتے ہیں جس کیفیت سے سینے پہ تمہاری کیفیت ہے، بخاری یا مسلم سے اگر تم یہ حدیث نکال لو تو منہ مانگا انعام وصول کر لو، لیکن بخاری مسلم پہ جھوٹ بولتے ہو اور تمہارا یہ طریقہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ نماز میں اپنے دونوں پاؤں کو، یہ آگے جو جملہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے۔ تبلیغی نظام میں لکھا ہے آدم نے آپ کا وسیلہ پیش کیا۔ تبلیغی نصاب میں اور بھی کافی جھوٹ لکھے ہیں۔ تبلیغی نصاب کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری جھوٹی حکایتیں ہیں۔ مثلا اس میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حدیثیں جلا دی تھی۔ کیا خیال ہے، آپ کا ایمان مانتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے احادیث کا مجموعہ جلا دیا، 500 حدیث جلائی؟ تو جو حدیثیں ابو بکر صدیق کے پاس تھیں اس سے بہتر اور صحیح سند کی حدیثیں کوئی ہو سکتی ہے؟ اور صدیق کے پاس جو حدیثیں تھیں اس سے بڑھ کر سچی حدیثیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اور پھر صدیق نے جب حدیثیں جلا دی، اپنی جمع کردہ جلا دی، تو اور کسی راوی کی حدیث کا کیا اعتبار ہے پھر؟ جب صدیق کی جمع کردہ روایات بھی قابل حجت نہیں ہیں اور حضرت صدیق نے ان کو بھی جلا ڈالا، تو اور کسی راوی کی روایت کا کیا اعتبار رہ سکتا ہے؟ تو یہ اب تبلیغی نصاب میں لکھا ہے، اور اس کو مولانا سرفراز نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں یہ کسی پرویزی ذہن کا آدمی یہ لکھ سکتا ہے، اہل سنت یہ نہیں لکھ سکتا، اور پرویزی اور منکرین حدیث لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اور
کئی گپو ٹیشن ہے اس تبلیغی نصاب میں، اچھی باتیں بھی ہیں اور جھوٹ بھی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ نہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ آیات بھی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث بھی ہیں، اور کچھ نرے جھوٹ بھی ہیں. ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. یہ خالص اور سفید جھوٹ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا کہ آدم کی توبہ ان لفظوں پہ قبول ہوئی. اب قرآن سچا ہے یا کتاب سچی ہے؟ اور وہ جو روایت تبلیغی نصاب میں لکھی ہے اس روایت اوپر اصل یہ مستدرک حاکم کی ہے، اور یہ بزرگ حاکم خود شیعہ ہے، اور اہل سنت کا امام ذہبی اس کے نیچے تلخیص ہے، اوپر یہ حدیث لکھی ہے حاکم کی مستدرک میں، اور نیچے تلخیص ذہبی میں یہ جملہ لکھا ہے موضوع کہ یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. اور اس کا راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس کے متعلق سب محدثین نے لکھا اجمعوا علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہے، اور اس راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے. آپ اندازہ فرما لیں جب قرآن پاک نے صاف بیان کر دیا کہ آدم کی توبہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لفظوں پہ قبول ہوئی، اور ایک جھوٹا کذاب راوی وہ جھوٹ بول کے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، تو اب جھوٹے راوی کی روایت کو مانیں گے یا اللہ کی سچی کتاب کو مانیں گے؟ تو قرآن کے مقابل میں جو کچھ بھی ہے وہ سفید جھوٹ ہے اور سری جھوٹ ہے. ہم کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو، اور جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دو. اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث صحیح ہے. پہلے اس کو حدیث ثابت کرو. 10 سال ہو گئے بریلوی علماء کو ہم نے چیلنج کیا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا. ان کے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے چیلنج دیا کہ اس حدیث کا اصل ماخذ لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مصنف عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث قطعاً موجود نہیں، اور سیاہ ستہ باسند یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. کہتے ہیں حضرت تھانوی نے لکھا، تو حضرت تھانوی کی نشر الطیب وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. کسی حدیث کی کتاب سے اس کی سند لاؤ. 10 سال گزر گئے، اب تک علماء بریلویہ نے اس حدیث کی سند پیش نہیں کی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سری کتاب اللہ کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے ٹکڑے کیے، آسمان اس نور سے پیدا کیا، زمین بنائی، پھر ایک حصے کے ٹکڑے کیے، ساری مخلوق بنائی اور ساری کائنات بنائی. اگر یہ معنی تسلیم کر لیا جائے، یہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے کہ ہر چیز نبی کے نور سے بنی ہے، اور ہر ایک چیز کا مادہ تخلیق نبی کا نور ہے. اور دوسری بات یہ ہے قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع کا معنی بغیر مادے کے پیدا کرنے والا. آسمان و زمین کو اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کو میں نے بغیر مادہ کے پیدا کیا، جبکہ یہ روایت کہتی ہے کہ آسمان زمین کا مادہ نبی کا نور تھا. تو یہ روایت قرآن کے بھی صریح مناقض اور خلاف ہے. اور 104 ایتوں میں اللہ نے ذکر کیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا کا مضمون ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں، اور آپ کی حقیقت بشری کا منکر صاف قرآن کا منکر ہے. تو یہ روایت کئی طریقے سے کتاب اللہ کے مخالف اور مناقض ہے، اور سند ہے نہیں. یہ مولویوں کی من گھڑت اور موضوع قسم کی گپے.
اگر صدقۃ الفطر دینا بھول جائے، بعد میں اگر کسی مدرسہ میں دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ بھائی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر نہیں دیا تو بعد میں دے سکتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا فقہی مسائل کی الگ مجلس ہے، یہاں فقہی مسائل بیان نہیں ہو رہے۔ یہ لوگ نماز میں ایک دوسرے سے پاؤں کو لگاتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے؟ یہ ان سے پوچھو۔ صرف پاؤں نہیں ملاتے، یہ کہتے ہیں کندھا کندھے سے ملا ہو، پاؤں سے ملے ہوں، جو عقلاً بھی ناممکن ہے۔ ایک آدمی کا قد بڑا ہے، ایک کا چھوٹا ہے، ایک آدمی صحیح موٹا تازہ ہے، ایک بیچارہ پتلا ہے، اب کندھے کیسے ملیں گے اور پاؤں کیسے ملیں گے؟ تو یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، ان بیچاروں کے لیے دعا کرو، یہ دماغی مریض ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، خدا کی قسم ایسی باتیں کرتے ہیں خود سوچ نہیں سکتے۔ ایک کہہ رہا تھا ٹانگیں اتنی چوڑی ہوں کہ وہاں سے بکرا گزر جائے، تو کہتے ہیں آپ جلتے ہیں نا، بکرے کا بچہ گزر جائے، آپ جلتے ہیں نا۔ میں نے کہا ہم کیوں جلیں، بے شک گدھا گزر جائے ہمیں کیا تکلیف ہے، تم بکرا کہتے ہو، گدھا گزر جائے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن مسئلہ خود بنا کر اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنایا، اوپر لیبل لگا دیا قال رسول اللہ۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں لو جہاں آپ کا فرمان ہو۔ بات اہل حدیث مولوی کی اور اوپر کہتا ہے قال رسول اللہ، رسول پاک نے یہ فرمایا، یہ بات مناسب نہیں، اور یہ بات باعث خسران ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو حدیث تو ثابت کرو۔ لولاک لما خلقت الافلاک کا معنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی۔ یہ ایک روایت اور خطیب اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ نرا جھوٹ ہے، نرا جھوٹ، موضوع روایت ہے، من گھڑت، بے سند۔ ہم نے بارہا ان اہل بدعت کو کہا کہ اس روایت کی سند لاؤ کہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، اس کی سند ہے ہی نہیں، اور بالکل من گھڑت روایت۔ اور قرآن پاک کی متعدد آیات، یہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ اس کے الفاظ تو من گھڑت ہیں لیکن معنی صحیح ہے، الفاظ من گھڑت ہیں لیکن معنی صحیح۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے، معنی صحیح اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے لفظ من گھڑت ہیں اور معنی کتاب اللہ کے صریح خلاف ہے۔ قرآن پاک سورۃ الطلاق آخری آیت دیکھ لینا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں 14 طبق کی کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے لتعلموا، تاکہ تم سمجھو اور جانو کہ الہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی توحید کی خاطر، اور انبیاء بھی بھیجے توحید کی خاطر، امام الانبیاء کو بھی مبعوث کیا توحید کی خاطر۔ یہ عقیدہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ نے فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو ہم نے توحید کو ظاہر کرنے کے لیے اور توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ان سب کو پیدا کیا، حق کے اظہار کے لیے۔ یا اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا لہو دعوت الحق، سب سے بڑا حق اور سب سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ اسی مسئلہ کی خاطر 14 طبق بنے اور اسی مسئلہ کی خاطر امام کائنات کو مبعوث کیا گیا اور سب انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ لہٰذا یہ اصل روایت یہود سے آئی ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر عزیر نہ ہوتا کائنات نہ بنتی، عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ نہ ہوتا کائنات نہ بنتی۔ ان کی اگلی نسل یہ آئے رافضی، انہوں نے کہا 5 تن پاک نہ ہوتے
کائنات نہ بنتی، اس سے اگلی نسل آئی، یہ اہل بدعت، انہوں نے کہا نبی پاک نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات نہ بنتی، اصل ان کی سب کی نانی ایک ہی ہے۔ اور وہ پیچھے سے مسئلہ چل رہا ہے، قرآن پاک نے صاف مسئلہ بیان کیا کہ اگر توحید بیان کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ کائنات بنتی، نہ انبیاء آتے، اور نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہوتے۔ آپ کو بھی پیدا کیا گیا ہے مسئلہ توحید کے بیان کے لیے۔ عرض عام بھائی، یہ آئندہ جمعہ پر یا اگلی نشست میں، یہ نشست لمبی ہو گئی، حدیث میں درود کا مسئلہ اور عرض اعمال کا مسئلہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرض اعمال کا جو موجودہ عقیدہ ہے، یہ مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ عرض اعمال والا عقیدہ یہ رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صریح قرآن کے خلاف ہے اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے تاکہ میری امت دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سترتھا عنکا، کہ اے میرے محبوب تیری امت کے اعمال کو ہم تجھ سے بھی چھپا کے رکھیں گے تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ سترتھا عنکا، تیری امت کے اعمال کو تجھ سے بھی چھپاؤں گا تاکہ تیرا امتی قیامت کے دن آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ اس حدیث کو بوارق الغیب میں مولانا محمد منظور نعمانی نے مقام استدلال میں پیش کیا، کنز العمال میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسری حدیث یہ بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کے اعمال مجھے نہ بتایا کرو، ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مجلس میں آؤں یا مجلس سے جاؤں تو سب کے بارے میں میرا سینہ صاف ہو اور کسی سے میں ناراض نہ ہوں، اس لیے ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے ہیں کہ شکایت نہ لگایا کرو، اور یہ بدتی بلا کہتا ہے فرشتے صبح و شام امت کی شکایتیں لگا رہے ہیں کہ فلانے امتی نے یوں کیا، فلانے امتی نے یوں کیا۔ تو یہ بدتی ملا کا بدتی مسئلہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اعمال کا حساب اللہ نے کرنا ہے، اور اعمال سب کے اعمال کا جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، اور اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں عمل پیش ہوتے ہیں۔ آپ نے سوموار کو روزہ رکھا ہوا تھا، صحابی نے پوچھا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزے والا عمل اللہ کی عدالت میں پیش ہو۔ تو اعمال کی جزا سزا دینے والا اللہ ہے، تو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ تو قرآن کی نص موجود ہے۔ بس جب اللہ ناراض ہو، مولوی پہ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو مولوی قرآن سے محروم ہو کر جھوٹے گپو ٹیشن اور حکایات اور جھوٹی روایات ان کے پیچھے چلتا ہے اور خدا کے قرآن کے قریب نہیں آتا۔ پہلا ایڈیشن ازالت الریب، لوگ عید کے دن نماز عید سے پہلے قبرستان جا کر دعا کرتے ہیں۔ بھائی یہاں دو مسئلے ہیں، ایک ہے قبرستان کی زیارت صحیح غرض کے ساتھ، مقصد صحیح ہو، اور وہ مقصد دو ہیں، آخرت کی یاد، اپنی موت کی یاد، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا، قبر والوں کے لیے دعا کرنا۔ اس نیت سے قبرستان کی زیارت مسنون ہے، سنت ہے، لیکن ہے سنن زوائد میں سے۔ اگر کوئی ساری زندگی قبرستان کی زیارت نہ کرے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا۔
لیکن جائز ہو کر مسنون ہے۔ باقی کوئی خاص ہے دن مقرر کرنا، 10 محرم کو جائیں گے یا محرم کے پہلے عشرہ میں جائیں گے یا عید سے پہلے یا بعد میں جائیں گے یا خاص کر جمعہ کے دن جائیں گے، ان میں سے کسی دن کو اپنی طرف سے متعین کر دینا یہ شریعت سازی ہے، یہ شریعت میں تصرف ہے، یہ آپ کا حق نہیں۔ یہ جو عیدین یا جمعہ یا محرم یا شب برات، ان دنوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے خاص کرنا اور خاص اہتمام سے قبرستان میں جانا، یہ ضلالت ہے اور شریعت سازی ہے اور دین محمدی میں تحریف ہے، یہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ بس علم ختم ہو گیا۔ نام لکھ دیا کریں نیچے تاکہ پتہ بھی چلے کس سائٹ کی۔ میں نے کوئی نہیں، جو لکھے، نام نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کام سے غرض ہے، نام سے نہیں۔ عقائد و نظریات کے متعلق جو مرضی سوال، اور کسی نے پوچھنا ہے؟ اس میں وہ پرچی جائے گی نا، ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کی جی ہاں، جمعے کی نماز تو بطریق اولا نہیں ہوتی ان کے پیچھے۔ لکھا ہوا ہے جفت کرنا، جمعہ کی نماز جو ہے اکیلے زور پڑھیں گے، زور پڑھیں گے۔ اگر مواحدین کی مسجد نہیں، سارے بدتی مشرک ہیں، تو پھر اکیلا ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ میں کیا جانوں پشتو، جخت کا کیا معنی؟ جفت قریب قریب بالکل متصل، کیا منفیر رہا ہوں میں اس کو۔ ایک دوسرے سے گانا کیا، بھائی یہ پشتو والے مہربانی کر کے نہ لکھو، تم رکے اردو میں لکھ سکتے ہو لکھو، یا کوئی اپنا کاتب رکھ لو۔ قرآن حدیث ثابت ہے یا نہیں مہربان؟ بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تیری پرچی تو اتنی۔ ہاں ہاں کیا ہاں ہاں یہ تو کہا گیا نا کہ آپ کو نہیں پتا جو یہ کرتے رہے، تو بتایا کب ہے؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد جو ان بدتیوں نے بدتیں کی اور نئے کام کیے، آپ کو معلوم نہیں۔ یہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ بتایا گیا اعمال، اس کی عمل صحیح نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ وہ تو بدتی رسوا ہوئے ہیں نا، امت اجابت تو نہیں ہے نا، وہ تو اہل بدعت ہیں زناد کا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں بین مشرکوں کی ویسی نہ ہو قیامت کے دن؟ وہ تو مشرک ہوں گے اور اعتقادی بدتی ہوں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے لا یزالون مرتدین، یہ لفظ بھی ہے۔ اور اہل بدعت کی تو قیامت کے دن اتنی رسوائی ہوگی کہ کسی کی ہوگی نہیں، اور اسی لیے تو سب لوگوں کے سامنے ان کو ہانک کے جہنم میں لایا جائے گا۔ بات تو ہے امت اجابت کی، جس میں کفر شرک بدعت نہیں ہے، اس امتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو چھپائے گا تاکہ رسوائی نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ نماز سے پہلے اذان کے بعد بتا دیا کہ اذان ہو جائے مغرب کا، پھر بعد میں لوگ دعا پڑھتے نماز سے پہلے۔ دعا جو ہے ہر اذان کے بعد دعا مسنون ہے، اور وہ دعا کہ اللہم ربا ہذہ الدعوۃ
آگے ذرا پڑھو آگے. اچھا یہ دعا پڑھنا یہ مسنون ہے ہر اذان کے بعد، بشرطے کہ مؤذن مشرک اور بدعی نہ ہو، کیونکہ اگر مؤذن مشرک اور بدعی ہوا تو مشرک اور بدعی اعتقادی کی اذان نہیں ہے، اذان کے حکم میں نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا نہیں ہے اس دعا کے ساتھ، یہ تو وظیفہ ہے. اس دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا کہیں ثابت نہیں. اور کوئی طالب علموں کو اجازت نہیں ہے. طالب علم ادھر رہتے ہیں، بعد میں پوچھیں. اب بیٹھ جانا ادھر، یہ نشست تو ختم ہو، عرابیوں والا معاملہ ہے. ادھر بیٹھو. پراپرٹی کرایہ پہ دے دیتے ہیں، اس میں ایڈوانس لوگ لے لیتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں اس سود میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.